سلام کا جواب دینا چاہیے۔ ایک سلام کے جواب سے 40 نیکیاں آپ اکٹھی کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم کہیں گے 10، ورحمۃ اللہ کہیں گے 20، وبرکاتہ کہیں گے 30، ومغفرتہ کہیں گے تو 40۔ اس لیے مرضی آپ کی ہے۔ السلام علیکم۔ الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہم صل وسلم علی نبینا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبارک وسلم ثم صل علیہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ بزرگ و برتر کے لیے، درود و سلام ان گنت، لاتعداد، بے شمار، کروڑہ کروڑ، اربہ ارب درود و سلام آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ، بآواز بلند پڑھیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پڑھنا ہمارے لیے باعث برکت ہے، باعث رحمت ہے، اور ہر نیکی کی ترغیب اپنی جگہ، ہر نیکی کا اجر اپنی جگہ۔ یہ وہ واحد نیکی ہے، یہ وہ واحد کار خیر ہے جو اللہ رب العزت کہتے ہیں میں اور میرے فرشتے بھی کرتے ہیں، ایمان والو تم بھی کیا کرو۔ اس لیے کبھی اس میں بخل نہ کیجئے، جب بھی نام نامی اس میں گرامی سنیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لب کھلنے چاہیے، زبان سے زور سے ادا ہونا چاہیے۔ آج کی محفل کا انعقاد محمد کریم علیہ السلام کے پاک اصحاب کے حوالے سے ہے۔ جو آیہ مبارکہ آپ احباب کے سامنے پڑھی، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، اے محبوب پہلے تو کہہ دیجئے کہ ساری تعریفیں رب تعالیٰ کے لیے، ساری حمدیں اللہ کے لیے جو اس کائنات کا خالق و مالک ہے۔ پھر فرمایا اور سلام بھیجیے ان پر جن کو اللہ نے منتخب کر لیا، چن لیا۔ مفسرین اعظام اس آیہ مبارکہ کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ اس آیہ مبارکہ کے مصداق اور اس سے مراد سب سے پہلے انبیاء علیہم السلام کی نفوس قدسیہ ہیں، اور اس کے بعد انبیاء کے بعد اللہ نے جن کا انتخاب کیا ان سے مراد اصحاب کرام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کرتے ہوئے اپنے محبوب کو یہ کہہ دیا کہ میں نے جن کو چنا ہے نا محبوب تیرے لیے، ان کو پر سلام بھیجیے۔ اللہ نے چنا کیسے؟ اللہ فرماتے ہیں، میرا بھائی نعمان کہہ رہا تھا تقوی کے حوالے سے، امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ میں نے، اور یاد رکھیے یہاں میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں، آج آپ نے یہاں بزم سجائی، اس بزم میں کون آئے گا، کس کو سٹیج پہ بٹھایا جائے گا، کون آپ سے گفتگو کرے گا، کون آپ کی سما خراشی کرے گا، اس کا فیصلہ یہاں کی مسجد کی انتظامیہ نے کیا۔ آج کی اسٹیٹ میں جو گورنر وزیر اعظم ہیں، ان کے جو وزیر ہیں، مشیر ہیں، ان کا تقرر ریاست پاکستان کرتی ہے، اعلیٰ ترین حکمران کرتے ہیں، یا ان کے پروٹوکول میں ان کی سیکیورٹی میں کون لوگ آئیں گے، یہ ہمارے ریاستی ادارے کرتے ہیں۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، یہ تو ایک ملک ہے، ایک ریاست ہے، ایک صوبہ ہے، ایک شہر ہے، اور ایک یہ مسجد ہے۔ ہم اپنے اپنے ماتحت اداروں میں، شہروں میں، ملکوں میں، صوبوں میں، ریاستوں میں جب اعلیٰ ترین لوگوں کے ارد گرد
بیٹھنے والے مشیروں وزیروں ان کی سیکیورٹی ان کے پروٹوکول کا لحاظ کرتے ہوئے پرکھتے ہیں کہ کن کو ان کے قریب رکھنا ہے، کن کو وزیر رکھنا ہے، کن کو مشیر رکھنا ہے، کس کو پروٹوکول میں رکھنا ہے۔ کوئی ایسا بندہ نہ آ جائے جس کو پروٹوکول کا پتہ نہ ہو، کوئی ایسا بندہ نہ آ جائے جو سیکیورٹی کے تقاضوں کے خلاف چلتا ہو۔ سیکیورٹی بھی ضروری ہے، ادب آداب بھی ضروری ہے۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، آج آپ اپنے چھوٹے سے لیول پہ تو یہ خیال کرتے ہیں، اور اللہ رب تعالی جس ہستی کو کائنات کا امام بنا کر بھیجنے والا ہو، تاجدار ختم نبوت بنا کے بھیجنے والا ہو، امام الانبیاء بنا کر بھیجنے والا ہو، اللہ تعالیٰ نے کیا ان کی ٹیم کا، ان کے مزیروں کا، ان کے مشیروں کا، ان کے پروٹوکول کا، ان کی سیکیورٹی کا، ان کے سپاہ سالاروں کا، ان کی افواج کا کیا انتخاب ویسے ہی چھوڑ دینا تھا؟ ہم آج تک خود انتخاب کرتے ہیں۔ جب رب تعالیٰ کا محبوب اس دنیا میں کائنات کا سرتاج بن کے آ رہا ہوگا تو کیا یہ انتخاب ایسے ہی چھوڑ دیا جانا تھا؟ اللہ نے اسی کا تذکرہ کیا ہے، سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اور رہتی دنیا تک آنے والے لوگوں سن لو، محمد کریم کی جماعت کا، اس کے اصحاب کا، اس کے وزیروں کا، اس کے مشیروں کا، اس کے پروٹوکول کا، اس کی سیکیورٹی کا، اس کی افواج کا انتخاب میں خود رب تعالیٰ خود کر رہا ہوں۔ آؤ جس میں جرت ہے اس کا انکار کر کے بتھائے، یہ انتخاب ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کہا ہم کو جاؤ کہہ سکتے ہو بخاری نہیں مانتے، مسلم نہیں مانتے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ نے جن کو معیار ایمان قرار دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، جن کو اللہ نے خود منتخب کر کے محمد کریم کا وزیر بنایا، مشیر بنایا، فوجی بنایا، پروٹوکول آفیسر بنایا، آپ کی یونیورسٹی کے طلباء اور اساتذہ بنائے، محمد کریم علیہ السلام پھر خود منتخب کر کے رہتی دنیا تک کے لوگوں کو پیغام دے دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، مجھے ایمان تمہارا قبول ہی اس وقت ہوگا، میرے ہاں اس کو شرف قبولیت بخشا ہی اسی وقت جائے گا جب محمد کے اصحاب جیسا ایمان لے کے آؤ گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ جیسا ایمان نہیں ہوگا، اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا، اللہ کے ہاں اس کو شرف قبولیت سے بخشا نہیں جائے گا۔ اور آئیے، میں جب آیا مولانا ارشد قصوری حفظہ اللہ تعالی، جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت پہ، ان کی رفعت پہ، ان کے مقام پہ، ان کے مرتبے پر گفتگو کر رہے تھے۔ چند باتیں جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہی عرض کر کے آپ سے رخصت اور اجازت چاہوں گا۔ کون ابو بکر؟ وہ ابو بکر جو مردوں میں سے سب سے پہلے اسلام لے کے آنے والا ابو بکر، وہ ابو بکر جو ہوش و حواس میں سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست و بازو بننے والا ابو بکر، وہ ابو بکر جو کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر چلنے والا ابو بکر، وہ ابو بکر جب محمد کریم کے گھر کے باہر دشمن سب وارا تھے اور اس ارادے میں تھے نعوذ باللہ آج محمد کریم علیہ السلام کو پر قاتلانہ حملہ کرنا ہے، اس کڑے وقت میں گھر سے باہر نکل کر جس گھر پر محمد کریم کی نظر ٹھہرتی ہے، جس گھر کو بااعتماد سمجھتے ہیں، جس کو اپنا سمجھتے ہیں، جس کو صدیق سمجھتے ہیں، جس کو بااعتماد سمجھتے ہیں، پورے مدینے میں، پورے مکے میں اگر جس گھر پہ نگاہ اٹھتی ہے، جس گھرانے پر اعتماد کرتے ہیں، محمد کریم وہ ابو بکر کا گھر ہے۔ کون ابو بکر؟ لوگوں سورہ توبہ سے حوالہ دے رہے تھے سید جناب ارشد قصوری، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، قربان جاؤں ابو بکر، محمد کریم کے 1,44,000 صحابہ، کسی صحابی کا تذکرہ کی، کسی صحابی کی صحابیت کا تذکرہ تفسیروں میں ملے گا، کسی صحابی کی صحابیت کا تذکرہ تاریخ میں ملے گا، کسی صحابی کی صحابیت کا تذکرہ سیرت کی کتابوں میں ملے گا، کسی صحابی کی صحابیت کا تذکرہ اکابر کی کتابوں میں ملے گا، کسی صحابی کی صحابیت کا تذکرہ احادیث میں ملے گا۔ ابو بکر تیرے رتبے کو کون پائے گا؟ تیری صحابیت کا تذکرہ قرآن میں ملے گا۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، یہ تذکرہ اگر صحابیت کی مور اگر اللہ نے قرآن میں کسی صحابی کی صحابیت پہ لگائی ہے، وہ یہ اعزاز صرف ابو بکر کو حاصل ہوا ہے۔
کسی اور کو نہیں ملا۔ اور جاؤ ابو بکر کو کہاں کہاں پیچھا کرو گے، کہاں کہاں اس کا پیچھا کرو گے، ابو بکر کو کوئی پکڑ نہیں سکتا۔ جناب ابو بکر، کسی صحابی کو یہ اعزاز نہیں ملا جس کی 4 نسلوں کو صحابیت کا درجہ ملا ہو، باپ بھی صحابی، خود بھی صحابی، بیٹا بھی صحابی، پوتے اور پوتیاں بھی صحابی۔ یہ درجے اگر اللہ نے پوری کائنات میں صحابیت کے کسی خانوادے کو بخشے ہیں، وہ میرے ابو بکر کو بخشے ہیں۔ اور وہ ابو بکر جس ابو بکر کی نیکیوں کا بھی کوئی پیچھا نہیں کر سکتا تھا۔ سیدنا عمر کہتے ہیں ساری عمر یہ آرزو رہی، ابو بکر کاش وہ وقت آئے تجھے پیچھے چھوڑوں نیکیوں میں۔ تبوک کا موقع آتا ہے اور یہ آس لگاتے ہیں، محمد کریم علیہ السلام آوازہ بلند کرتے ہیں، کون ہے جو دین کی نصرت کے لیے آئے گا، اپنا سامان رب کی راہ میں وقف کرے گا۔ کہنے لگے میں بھی اپنے گھر کے سامان کو 2 حصے کر کے رب تعالیٰ کے محبوب کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ وہ کوانٹٹی میں زیادہ تھا، میرا یہ خیال تھا آج تعداد میں بھی زیادہ ہے، مال بھی زیادہ ہے، آج تو عمر تو ابو بکر کو پیچھے چھوڑ دے گا۔ عمر کیا جانتے تھے، اسی اسنا میں ابو بکر آتے ہیں، سامان تعداد میں تھوڑا ہے، یاد رکھیے عمر کا زیادہ ہے۔ عمر کہتے ہیں خوش ہو گیا کہ شاید آج ابو بکر کو پیچھے چھوڑ دوں گا، جیسے ارشد قصوری کہہ رہے تھے، انہوں نے محبوب کے قدموں تلے جب اپنا سامان رکھا، پوچھا ابو بکر سے، پہلے عمر سے پوچھتے ہیں عمر کیا لے کے آئے؟ حضور آدھا گھر چھوڑ آیا، آدھا آپ کے پاس سے چھوڑا لے کے آ گیا۔ عمر ابو بکر سے بھی پوچھا ابو بکر کیا لے کے آئے ہو؟ ابو بکر کیا لے کے آئے ہو؟ ابو بکر کیا لے کے آئے ہو؟ محبوب جو گھر تھا سب لے آیا، گھر میں آپ کی اور اللہ کی محبت کے سوا کچھ چھوڑ کے نہیں آیا۔ عمر کہتے ہیں میں نے سوچ لیا ابو بکر تجھے کوئی پیچھے نہیں چھوڑ سکتا، ابو بکر تجھے کوئی پیچھے نہیں چھوڑ سکتا۔ اور یاد رکھیے ابو بکر کی صحابیت کا تذکرہ قرآن میں، اور ابو بکر تیری عظمت پہ قربان جاؤں، کوئی تیرے اس مرتبے کو نہیں چھو سکتا۔ میری اور آپ کی مائیں بہنیں، میری بیٹیاں اور بہنیں جوان ہوں، ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ زمانے کے شہر کے کسی معزز بزرگ کے ذریعے اس کا رشتہ طے ہو۔ ہم بھی خود کہتے ہیں جناب مفتی صاحب کوئی اچھا رشتہ ہوگا بتائیے گا، آپ کی بیٹی جوان ہو گئی ہے، آپ کی بہن جوان ہو گئی ہے، کوئی اچھا رشتہ بتائیے، ہم رشتہ کرنا چاہتے ہیں۔ یا اس طرح سن لیجئے، مفتی صاحب آپ کو کہیں، جناب فاروق قصوری صاحب کہیں، جناب یوسف محمدی صاحب کہیں کہ ہمارے پاس فلاں رشتہ موجود ہے، بہت اچھا ہے، آپ رشتہ کیجئے، آپ بھی خوش ہوں گے، آزاد سمجھیں گے، لوگوں میں بتائیں گے کہ شہر کی معزز ہستیوں نے ہمارا رشتہ کروایا ہے۔ ابو بکر تیرے مقام پہ قربان، تیری عظمت پہ قربان، تیری رفت پہ قربان، تیری بیٹی کے رشتے کی نوبت آتی ہے، رب تعالیٰ آسمانوں پہ بیٹھ کے محمد کا رشتہ تیرے گھر بھجواتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اعزاز بھی کسی اور کو نہیں ملا، نہ مل سکتا ہے۔ وہاں قربان جاؤں ابو بکر کو، ابو بکر تیری عظمت پہ، تیری رفت پہ، اور اسی پہ بس نہیں ہے، ابو بکر کی بیٹی کی باری آئے، رب تعالیٰ رشتہ کروائے محمد کریم علیہ السلام سے۔ اور جب محمد کی بیٹی کی باری آئے صلی اللہ علیہ وسلم، کون رشتہ لے کے جاتا ہے؟ لوگوں جن سے دشمنیاں ہوں، جن سے دوریاں ہوں، جن پہ اعتماد نہ ہو، ان کے گھروں سے نہ رشتے لیے جاتے ہیں، نہ ان کے ذریعے رشتے کیے جاتے ہیں۔ جب محمد کریم علیہ السلام کے جگر گوشہ بطول جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہا کہ رشتے کی نوبت آتی ہے، کون لے کے جاتے ہیں رشتہ؟ ابو بکر علی کا رشتہ لے کے جاتے ہیں۔ علی کے براتیوں میں سے سب سے آگے کون ہوتے ہیں؟ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہیں۔ کہاں کہاں پیچھا کرو گے ابو بکر کا؟ اور آخری بات کر کے آپ سے رخصت اور اجازت چاہوں گا۔ ہمارے محترم شیخ فیصل آباد سے تشریف لائے ہیں، ہماری عظمت، ہماری شان، ہماری مادر علمی جامعہ سلفیہ کے استاذ محترم، وہ آپ سے انشاءاللہ مخاطب ہوں گے، وہ آپ کو زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں، لیکن ابو بکر کے ایمان کا تذکرہ کرنے کے لیے محبت امٹ پڑی ہے، اس لیے کر دوں گا۔ اس شہر کے بہترین عالم دین شیخ الحدیث مولانا محمد صدیق امین پور بازار کے خطیب بھی تھے، استاذ العلماء بھی تھے، اپنے امین پور مرکز کے اوپر، امین پور بازار کے مرکز کے اوپر تہمت مات کے آرام فرما تھے۔ اس زمانے میں لاؤڈ سپیکروں کا چلن عام تھا،
قریبی واقعہ، ایک امام باڑہ سے ایک ذاکر چیلنج کرتا ہے کہ مجھے ابو بکر کی خلافت بلا فصل کا ثبوت چاہیے، جس خلافت بلا فصل کے لیے کتاب ہماری ہو، زبان مصطفیٰ کی ہو اور اشارہ اور حکم رب کا ہو، مجھے یہ پیش کر دو، ہم خلافت بلا فصل کو مان لیں گے۔ حضرت مولانا صدیق اسی لمحے اترے، قمیض پہننے کے لیے بھی وقت ضائع نہ کیا، اسی تہمند اور کرتی کے ساتھ وہاں پہ چل پڑتے ہیں، سٹیج پہ جاتے ہیں، کہنے لگے صدیق کا بیٹا صدیق تیرا جواب دینے کے لیے آ گیا ہے، کتاب تیری ہوگی، زبان مصطفیٰ کی ہوگی اور اذن مرضی اور حکم میرے رب کا ہوگا۔ اور پھر حوالہ دیا، کھولو تفسیر قمی اور سورہ تحریم کی آیات مبارکہ پڑھی، وَإِذَا سَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اور فرمایا اور لوگوں سن لو، تفسیر قمی کی اصل اشاعت کتب کھولو اور اس میں یہ حوالہ پڑھو، اس تفسیر کی، اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے تفسیر قمی کے صاحب تصنیف لکھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ حوالہ پڑھو، چیلنج ہے، کوئی بھی کھولے کتاب دیکھے۔ وہ حضرت حفصہ علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری کا دن تھا، لیکن آپ ماریہ کتبیہ کے ساتھ تھے، حفصہ کے گھر ہی تھے، اس تفسیر کو کھولو ملے گا یہ حوالہ، ماریہ کتبیہ کے گھر، ماریہ کتبیہ کے پاس حفصہ کا گھر۔ حفصہ نے شکوہ کیا، اے حضور، اے محبوب، اے سرتاج، دن بھی میرا، باری بھی میری، اور آج آپ میرے پاس ہونے کی بجائے ماریہ کے پاس ہیں، یہ کیا حق تلفی نہیں ہے؟ یہ ان کی کتاب کا حوالہ ہے۔ کہنے لگے محبوب علیہ السلام، اے حفصہ خوش ہو جا اگر میں تجھے ایک بات بتا دوں۔ کیا بات بتائیں گے؟ کہنے لگے کہ میرے بعد تیرا بابا جو ہے وہ خلیفہ ہوگا، تو میرے بعد اگر خلیفہ ہوگا تو سیدنا ابو بکر صدیق ہوں گے۔ حفصہ کہنے لگی، اے میرے سرتاج، میرے بابا کیا آپ کے بعد خلیفہ نہیں بنیں گے؟ کہنے لگے محبوب کی زبان ہے، کتاب تیری ہے، محبوب کی زبان سے، تیری کتاب کے حوالے سے، رب کے حکم سے محبوب علیہ السلام بیان کر رہے ہیں کہ کتاب تیری، زبان مصطفیٰ کی، اور مصطفیٰ فرما رہے ہیں اے حفصہ میرے بعد خلیفہ بنے گا ابو بکر بنے گا، ابو بکر کے بعد خلیفہ بنے گا تو عمر بنے گا۔ آؤ اگر جرت ہے اس حوالے کا انکار کرو۔ سیدنا ابو بکر امت کے محسن، اور جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا جاتے ہیں، امت کو سنبھالا تو ابو بکر نے، وقت مختصر ہے میں زیادہ بات طویل نہیں کرنا چاہتا، لیکن ایک بات ضرور بتانا چاہوں گا، جو کھوٹے ہونا وہ خرچ نہیں کیا کرتے۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق جب ایمان لے کے آئے 40,000 دینار کے مالک تھے، سب رسول اللہ کے قدموں پہ نچھاور کر دیا۔ ہجرت کے موقع تک کسی کو غلام آزاد کرنے پڑے، بلال کو خریدتے ہیں، کسی اور صحابی کو خرید کے ہیں تاکہ اسلام کی نصرت ہو۔ 20,000 دینار باقی رہ جاتا ہے، مدینے کی ہجرت کا موقع آ جاتا ہے، ایک قطع ارضی مسجد نبوی کے لیے پسند کی جاتی ہے، معلوم کیا جاتا ہے کن کی ہے، پوچھو اس کی قیمت کتنی ہے، کہنے والے یتیم بچے کہتے ہیں اس کا مول بہت زیادہ ہے، گونیت ان کی اچھی تھی، اس کے بدلے جنت چاہیے، لیکن انہوں نے کہا محبوب اس کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ ابو بکر کے لیے محمد کریم کا اعتماد دیکھیے، کہنے لگے او بچوں اس کی قیمت کتنی بھی زیادہ ہو، دینے والا ابو بکر میرے ساتھ ہے، جتنی بھی ہو دینے والا ابو بکر میرے ساتھ ہے۔ اور اسی لیے تو قرآن نے کہا والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، ایک سچائی لے کے آیا، ایک سچائی کی تصدیق کرنے والا، دونوں متقی ہیں۔ اور اسی لیے تو قرآن نے کہا من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین۔ رہتی دنیا تک رب نے قرآن میں نازل کر کے ساری کائنات کو یہ پیغام دے دیا کہ جب بھی میرے کائنات میں بھیجے ہوئے لوگوں کی کوئی درجہ بندی کرو گے تو لوگوں سن لو، نبیوں کے بعد اگر سب سے اونچا درجہ کسی کو آئے گا تو میرے صدیق کا آئے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔